ويصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر. صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین، حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے. ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک عرض سچا اور صادق ہے. وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا کاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. دعا کیجئے خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے معلومات فرمائے، آمین. نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء اور شعراء حیران و ششدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے. دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت دے گئے. یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کا اعجاز بخشا. یہی وہ قرآن ہے جس نے پسر مردہ قلوب کو تازگی بخشی. ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و وفات کے شامیانے گڑ گئے. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کو رضا نصیب ہوتی گئے. یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی. یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے. یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی انسانیت کا رشد و ہدایت کا پیغام سنایا. یہی قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا. یہی قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے پر ادب بشاشت کا سامان گئے. یہی قرآن ہے جس نے ذہنی قوت کو جلا بخشا. یہی قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی. محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کا فضول سمجھا جاتا ہے. اس کے الفاظ رٹنے کا حماقت بتلایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کا ہٹنا اور بے سمجھ پڑھنا بے سود ہے. افسوس سر افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت ترتل. جزاک اللہ، شکریہ. وما علينا إلا البلاغ. یہ تھے بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے. یہ سب کچھ تیری دی ہوئی چیز ہے. اسٹیج پر جلوہ فروز حکم مستحکم اور سامعین با تمکین، آج کے اس مسابقے میں جو موضوع میں نے اختیار کیا ہے اللہ کا تعارف
سچ تو یہ ہے کہ کسی کی کیا مجال کہ وہ اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف بیان کر سکے، لیکن پھر بھی انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوانا چاہتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کہتے ہیں اس ذات واجب الوجود کو جو تمام صفات کمالیہ کا مالک اور جو تمام صفات رذیلہ سے پاک ہے۔ اب اور توجہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کیا، اللہ وہ ذات ہے جس نے سورج ستاروں کا نظام چلایا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمام مخلوقات کو بغیر نمونے کے پیدا فرمایا، اللہ وہ ذات ہے جس نے جنت اور دوزخ کو پیدا فرمایا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمام جہان کو بنایا، اللہ وہ ذات ہے جو تمام مخلوقات کی آواز کو سنتا ہے، اللہ وہ ذات ہے جو تمام مخلوقات کی گویاں جانتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت امام طحاوی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب عقیدۃ الطحاوی کے اندر اس طرح سے منظر کشی کی ہے، ان اللہ تعالی واحد، بے شک اللہ تعالی ایک ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، ولا شیء یعجزہ، اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، ولا الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور توجہ، قدیم بلا ابتدا، وہ ایسا قدیم ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں، دائم بلا انتہا، وہ ایسا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، ولا یکون الا ما یرید، کچھ نہیں ہوتا مگر جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، ولا تدرک الافہام، اور نہیں عقل اس کا ادراک کر سکتی ہے۔ اور آگے چلیے، اسی کو صاحب سلم العلوم نے اس طرح سے فرمایا ہے، ان اللہ تعالی واحد، بے شک اللہ تعالی ایک ہے، لا یحد، اس کی کوئی حد نہیں، ولا یتصور، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ولا ینتج، صغرا اور کبریٰ کو ملا کر اس کا نتیجہ بھی نہیں نکالا جا سکتا، یعنی جنس والجہاد، اور جنس اور جہاد سے پاک ہے، جعل الکلیات والجزیات، اس نے کلیات اور جزیات کو بنایا۔ آگے اور امام طحاوی گویا اس طرح سے فرماتے ہیں، حی لا یموت، ارے وہ تو ایسا زندہ ہے سے موت نہیں آئے گی، قیوم لا ینام، وہ ایسا قیوم ہے جو سوتا نہیں، خالق بلا حاجہ، وہ مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے بغیر کسی حاجت کے، رازق بلا مشقہ، وہ رزق دینے والا ہے بغیر کسی مشقت کے، ممیت بلا مخافہ، وہ مارنے والا ہے بغیر کسی خوف کے، باعث بلا مشقہ، دوبارہ زندہ کرنے والا ہے بغیر کسی مشقت کے، وکل شیء الیہ فقیر، ہر چیز اس کی محتاج ہے، وکل امر علیہ یسیر، ہر چیز اس پر آسان ہے، ولا معقب لحکمہ، اس کے حکم کو کوئی مؤخر نہیں کر سکتا، ولا غالب لملکہ، وما توفیق الا باللہ۔ اللہ الذی علم الانسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العظيم۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں، جلا سکتی ہے شمع کشتے کو موج نفس ان کو، الہی کا چھپا ہوتا ہے اہل عشق کے سینوں میں۔ قابل قدر سامعین کرام اور مہمانان عظام، آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور عشاق نبی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا دل عشق نبی سے سرشار تھا، جن کے چہرے پر عزم استقلال کی کرنیں جلوہ فگن تھی، جنہوں نے اہل جہاں کو عشق نبی کا درس دیا، صنف انسانی کو محبت کا پیغام سنایا، جنہوں نے امت کو نبی سے پیار کرنا سکھایا، عشق نبی کا طریقہ بتایا، محبت نبی کا راستہ دکھلایا، جن کو دنیا علماء دیوبند کہتی ہے۔
لیکن میرا عزیز دوستو، میں حیرانیت کے سمندر میں غرق سرگرداں و پریشان ہوں کہ اس قلیل وقت میں ایسے عظیم الشان وسیع وسیط موضوع پر کس طرح لب کشائی کر سکوں جس کا غیروں نے بھی کھلے الفاظ میں اعتراف کیا ہے۔ ان کے کن کن کوشوں کو نو کے زبان پر لاؤ، ان کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں، ان کی کن کن خصوصیات کو نظر انداز کروں، ان کے عشق نبی کے واقعات کا سیر کراؤں یا ان کے مجاہدان کردار کی رودات سناؤں۔ عشق نبی سے سرشار مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے سفر حج کی منظر کشی کروں یا روزہ اطہر پر مولانا حسین احمد مدنی کے درس حدیث کی جھلک دکھاؤں۔ عشق نبی سے بیتاب مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے دل کے نبی کا تذکرہ کروں۔ جنگ آزادی کے موقع پر علماء دیوبند کے عشق نبی کی داستان، عشق نبی کی تاریخ بتاؤں، کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتا سکتا ہوں۔ خدا را جاؤ اگر تم سے ہو سکے تو علماء دیوبند کے عشق نبی سے، علماء دیوبند کے عشق نبی کی تاریخ، عشق نبی کے تاریخ، عشق نبی کے تاریخ کے داستان اوراق سے پوچھو، مکہ کی گلیوں سے پوچھو، مدینے کے ریگستانوں سے پوچھو، یہ سب تمہیں علماء دیوبند کے عشق نبی کے نغمے سنائے گے جنہوں نے عشق نبی کی خاطر اپنی جان جانے آفری کے حوالے کر دی۔ حق تو یہ ہے کہ اگر سرزمین دیوبند پر علماء دیوبند کی شکل میں احسان خدا نہ ہوتا تو ہمیں عشق نبی کا طریقہ معلوم نہ ہوتا، محبت نبی کا وجود نہ ہوتا۔ اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو ہمیں نبی سے پیار کرنا نہ آتا، اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو ہمیں نبی کو اپنے سینوں میں بسانا نہ آتا، نبی سے چمٹنا نہ آتا۔ دوستو، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی ہستی سے کون نہ واقف ہے؟ انہیں کون نہیں جانتا؟ جو علماء دیوبند کے سب سے بڑے لیڈر، سب سے بڑے قائد اور سب سے بڑے رہنما ہیں۔ جب بیت اللہ حج کرنے جاتے ہیں تو مدینے سے 7 میل پہلے ہی عشق نبی سے سرشار مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ مدینے کے قریب پہنچتے ہی اپنا جوتا اتار لیتے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت یہ پتھریلی زمین ہے، پیروں میں پتھر لگے گے، یہ پیروں کو تکلیف ہوگی، یہ پیروں کو زخم آ جائے گا۔ فرمایا پتھروں کی کوئی بات نہیں ہے، زخم کی کوئی بات نہیں ہے، میں جوتا اس لیے اتارتا ہوں کہ شاید آج سے 1400 سال پہلے اس سرزمین پر رسول اللہ کے نبوت والے قدم آئے ہوگے۔ شکریہ جزاک اللہ۔ جوتا کہیں رسول اللہ کے قدموں پر نہ آ جائے۔ وما توفیق الا